الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا شریعت میں بیوی سے ہم بستری کی تعداد یا مدت مقرر ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا مرد کو شادی کی رات بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے؟ اگر جواب اس بات میں ہو تو خاوند کے لیے کتنی بار مجامعت کرنے کی اجازت ہے؟ ہفتے میں ایک بار یا اس سے بھی زیادہ؟ گزارش ہے کہ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اس کی تعبیر کے لیے دوسرے کلمات استعمال نہیں کر سکتا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جی ہاں، خاوند اور بیوی کے لیے شب زفاف میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 30۔ حدیث پاک میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بات تو ایسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری۔ حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری۔ اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 28، اور اس کے ساتھ ساتھ کشاف القناع، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 144۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری اور جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے۔ اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفقہ کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاختیارات الفقہیہ من فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 246۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو عادی حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے۔ اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسروں کو بھیج دیا جاتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المفصل فی احکام المرأہ،
तालीफ अश-शेख ज़ैदान, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 239, फतवा शेख मोहम्मद सालिह अल-मुनज्जिद, वल्लाहु ताला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालिह अल-मुनज्जिद, अल-ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 1078। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।